بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت پاک کی شان کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بیت کو زمانے کی ہر طرح کی ناپاکی سے بچا لیا ہے اور محفوظ فرما لیا۔ 3 رمضان المبارک کو مخدومہ کائنات، خیر النساء، مہر النساء، سیدہ کائنات، خاتون جنت، طیبہ طاہرہ ساجدہ عابدہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا یوم وصال ہے، جن کا آنچل نہ دیکھا مہر و ماہ نے اس ردائے نزاکت میں لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ منگتوں کو جب مل رہا ہے زہرا تیری گلی میں، ہر درد کی دوا ہے زہرا تیری گلی میں۔ رومی سے لے کے جامی کرنی بلال حبشی، سرکار کا ہر گدا ہے زہرا تیری گلی میں۔ داتا علی ولی سب اولیاء کو دیکھو، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح غوث جلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیر میر علی کہ داتا علی ولی سب مہر علی کو دیکھو، ہر پیر ہی جھکا ہے زہرا تیری گلی میں۔ کہ کون زہرا کہ جن کے بارے میں اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں کہ جن کا چلنا اور جن کا اٹھنا بیٹھنا وہ حضور علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ذاتیں اگرچہ جدا جدا ہیں لیکن مصطفیٰ اور زہرا کا چلنا ایک جیسا ہے، سیدہ کائنات کا اٹھنا ایک جیسا ہے، ان کا بیٹھنا ایک جیسا ہے، ان کا سوچنا ایک جیسا ہے، ان کی شکل و صورت حسن و جمال وہ ایک جیسا ہے کہ اگر مردوں نے نبی پاک کو دیکھنا ہوتا تو وہ حضرت زہرا کے بچوں حضرت امام حسن اور حسین کو دیکھ لیتے ہیں۔ عورتوں نے اگر زہرا نبی پاک کی زیارت کرنی ہوتی تو وہ حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زیارت کیا کرتی تھیں، کہ جن کے بارے میں حدیثوں کے اندر آتا ہے کہ جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جاتے، جب بھی اپنی بیٹی کے گھر میں تشریف لے جاتے تو وہ کھڑی ہو جاتی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیتی۔ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہے کہ جب کبھی حضرت فاطمہ نبی کے گھر میں آتی، ہمارے گھر میں آتی تو کان کثیرن، تو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے استقبال کے لیے ایک تو کھڑے ہو جاتے اور دوسرا ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا کرتے تھے۔ اگر تو کسی کی بیٹی اسلام آباد سے آئے، باہر سے آئے، لاہور سے آئے، کسی دوسری جگہ سے آئے تو بندہ کہہ سکتا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا ہو گیا، لیکن جب مکان ساتھ ساتھ ہیں، رہائش ساتھ ساتھ ہے تو حضور علیہ السلام کہ جن کی رضا کائنات چاہتی ہے، سارے صحابہ نبی کی رضا چاہتے ہیں، سارے تابعین، سارے تبع تابعین، سارے اولیاء، سارے غوث کتب ابدال جو ہیں وہ مصطفیٰ کی رضا چاہتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کی رضا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے بڑے خوبصورت انداز کے اندر فارسی میں آپ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مریم اد یک نسبت عیسیٰ عدید، کہ حضرت مریم علیہ السلام وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے ان کا مقام اور مرتبہ ایک نسبت ہے کہ
سیدہ زہرا سے نسبت عزیز کہ حضرت فاطمہ الزہرا 3 نسبتوں کی وجہ سے فضیلت والی ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ نور چشم رحمت للعالمین، آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، حضور علیہ السلام کے جگر کا ٹکڑا۔ یہاں پہ میں ایک رک کر ایک جملہ کہہ دوں کہ نبی پاک کو ہم کہتے ہیں نبی پاک، کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک، نبی پاک۔ تو حضور علیہ السلام پاک ہیں، تو حضور کا دل بھی پاک ہے، حضور کا جگر بھی پاک ہے، تو بیٹی ہیں مصطفیٰ کی، تو جب نبی پاک ہے تو بیٹی بھی پاک ہے، بیٹی بھی پاک ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ تو کہتے ہیں بیٹی ہیں مصطفیٰ کی اور بیوی ہیں بانو تاج دار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی حضرت فاطمہ بیوی ہیں۔ اور مادر مرکز پرکار عشق، مادر قافلہ سالار عشق، کہ آپ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین ان کی آپ والدہ محترمہ ہیں کہ جو زمانے کے سردار تھے، حریت کے یا احرار کے جن کو سردار کہا جاتا ہے، اور زمانہ جن کے سامنے جھکتا ہے، ان کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ الزہرا ہے۔ اور پھر اقبال علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادرہ را کامل اسوہ بطول، کہ آج کی جو نوجوان لڑکیاں عورتیں جو اپنا آئیڈیل یورپ کو بناتی ہیں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ انگریز انہوں نے غزہ کے اندر کتنا ظلم کیا، شام کے اندر کتنا ظلم کیا، عراق کے اندر کتنا ظلم کیا، افغانستان کے اندر کتنا ظلم کیا، اور آج کی ہماری مسلمانوں کی بچیاں ان کو اپنا آئیڈیل بناتی ہیں۔ اقبال نے کہا اگر آئیڈیل بنانا ہے تو مزرع تسلیم را حاصل بطون، مادرہ را کامل اسوہ بطون، کہ ماؤں کے لیے، بہنوں کے لیے اور بیٹیوں کے لیے اگر کامل نمونہ ہے زندگی کا تو وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ہے۔ بطول باش و پنہاش و عظیم اثر۔ خیر اس کے بعد علامہ اقبال علیہ الرحمہ ایک بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ باہر محتاج دلش آ گونا سوخت، کہ ایک فقیر گھر میں آیا ہے، یہ واقعہ ذرا لمبا ہے، کہ بنی قبیلہ بنی سلیم کا ایک شخص حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ پڑھایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے پاس کوئی کھانے پینے کے لیے ہے؟ تو اس نے کہا کہ 4000 کا قبیلہ ہے ہمارا اور سب سے زیادہ غریب میں ہوں۔ تو حضور علیہ السلام نے صحابہ کو کہا کہ کوئی ہے جو ان کی خدمت کرے گا؟ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں ان کو اپنی اونٹنی پیش کرتا ہوں۔ پھر حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے یا رسول اللہ میں ان کو اپنا امامہ پیش کرتا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا ان کو کھانا کون کھلائے گا اس وقت؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کھانا میں کھلاؤں گا۔ حضرت سلمان فارسی اس قبیلہ بنو سلیم کا جو بزرگ تھا، بوڑھا تھا، اس کو لے کر حضرت فاطمہ کے گھر چلے گئے۔ دروازے پہ دستک دی، حضرت فضا باہر آئیں، پوچھا کہ کیا کام ہے؟ کہا کہ یہ اس وقت مسکین ہے اور محتاج ہے اس وقت اور نو مسلم ہیں، ان کو کھانا کھلانا ہے۔ تو اندر گئی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارا معاملہ عرض کیا۔ آپ نے کہا کہ 3 دن ہو چکے ہیں ہم نے اپنے گھر میں کھانا نہیں بنایا۔ اسی وقت آپ نے اپنی جو چادر مبارک تھی ایک کونے میں پڑی ہوئی وہ چادر دی حضرت فضا کو اور کہا کہ یہ جا کر دو حضرت سلمان کو، اور جا کر حضرت سلمان سے یہ کہہ دو کہ فلاں شمون یہودی ہے، اس یہودی کے پاس جاؤ اور جا کر یہ کہنا کہ یہ اللہ کے نبی کی بیٹی کی یہ چادر ہے اور تھوڑا سا کھانا دے دو، ہم نے ایک محتاج کو کھانا کھلانا ہے۔ تو جس وقت یہودی شمون یہودی تھا اس نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کو دیکھا تو اسی وقت وہ کانپنا شروع ہو گیا۔ وہ کہنے لگا اللہ کی قسم ہے میں نے تورات کے اندر یہ پڑھا ہے کہ نبی کے گھرانے کی سخاوت کا عالم یہ ہے اگر کوئی محتاج بھی آ جاتا ہے تب بھی اس کو اپنے گھر سے خالی نہیں لوٹاتے۔ تو خیر اسی وقت وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ پھر آگے کا واقعہ ہے کہ اس نے کچھ جو دیے آپ نے بنائے اور اس نو مسلم کو بوڑھے کو جو ہے وہ پیش کیا۔ علامہ اقبال نے کہا باہر محتاج
دلش آ گونا سوخت با یہودی چادر خود را فروخت، کہتے ہیں کہ ایک یہودی کو اپنی چادر ایک محتاج کے لیے جو ہے وہ دے دی اور فروخت کر دی۔ تو پھر آگے بڑی شان اقبال بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ آئینے رشتہ آئین حق پا زنجیر است، کہ شریعت کا قانون جو ہے، شریعت کے قانون کی لگام، شریعت کے قانون کی زنجیر، شریعت کے قانون کی ڈوری جو ہے اس نے میرے پاؤں کو باندھا ہوا ہے۔ پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ است، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مجھے لحاظ ہے، وگرنہ گردید میں، وگرنہ میں گرد تربت شاہ گردید میں، کہ میں ان کے روضہ پاک، ان کا مزار جو ہے وہ ان کا طواف کرتا، سجدہ ہاں تربت شاہ پاشید میں۔ اور اگر غیر اللہ کو سجدہ کرنا جائز ہوتا، شریعت کا قانون نہ ہوتا، حضور کے فرمان کا مجھے لحاظ نہ ہوتا، تو زمانہ جا کے کعبے کو سجدہ کرتا ہے، اقبال جا کر فاطمہ کے روزے کو سجدہ کرتا۔ تو اتنا مقام ہے، اتنی شان ہے۔ آج کے دور کے اندر ضرورت ہے جہاں ہم اپنے گھر کے اندر ٹیلی ویژن لے کے آتے ہیں نا، اور اپنے بچوں کی خواہش کے مطابق ان کو موبائل لے کے دیتے ہیں، ان کو اتنے مہنگے پیکج لگوا کر دیتے ہیں، وہاں پر ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے گھر کے اندر حضرت فاطمہ کی سیرت کی کوئی کتاب بھی لے کر آئیں، حضرت عائشہ صدیقہ کی سیرت کی کوئی کتاب بھی لے کر آئیں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کی سیرت کی کوئی کتاب بھی لے کر آئے، کہ گھر جو بنتے ہیں وہ اسی طرح سیرت کی وجہ سے بنتے ہیں۔ اقبال نے کہا سیرت فرزندہ از امہان جوہر صدق و صفا از امہان، کہ اگر اولاد کی تربیت کی جائے تو اولاد کی تربیت کے اندر جو ہے ماؤں کا جوہر ہوتا ہے، ماؤں کی صداقت ہوتی ہے، ماؤں کی وفا ہوتی ہے، ماؤں کی تربیت جو ہے وہ اپنی اولادوں کے اندر اثر کرتی ہے۔ جہاں ہم یہ سوچتے ہیں اپنے گھر میں ٹائر ہونے چاہیے، پتھر ہونے چاہیے، فلاں چیزیں ہونی چاہیے، گھر کے اندر فلاں چیز نہیں ہے، تو وہاں پر میں ایک فکر دے رہا ہوں کہ اپنے گھر کے اندر جا کر جو ہے وہ کوشش کریں، بازار سے جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت فاطمہ الزہرا، اسی طرح صحابیات جو ہیں ان کی سیرت کے اوپر کتابیں لے کر آئیں، تاکہ آپ کی جو بچیاں وہ کتاب پڑھیں، بچوں کے لیے نبی پاک کے صحابہ کی سیرت کی کتابیں لے کر آئیں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ حضور علیہ السلام کے دین کی خاطر صحابہ نے کیسے جانیں قربان کی ہیں۔ تو یہ چیز ہے آج جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ ہے، وہ اسی وجہ سے کہ ہم نے اپنی اولادوں کو موبائل تو دے دیے۔